بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر سے دی، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور سے دی۔ امیر اہل سنت کا سوری پیغام، رکن شورا سید ابراہیم عطاری کے بھائی یونس بخاری کا انتقال۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، سلسلہ ذہنی آزمائش میں قالین ریاض الجنہ کے مبارک حصے کی زیارت۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، صدر الافاضل کے شہر مراد آباد شریف سے مدنی خبریں۔ اکبر تیری عظمت کو سلام، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا پسندیدہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کے مناظر نیپال کے شہر نیپال گنج سے۔ اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ رکن شورا سید ابراہیم باپو عطاری کے بڑے بھائی یونس بخاری جو علیل تھے، انتقال فرما گئے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ سوری پیغام ملاحظہ کیجیے۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے شہزادہ علی وقار میٹھے میٹھے مدنی بیٹے سید محمد رضا بخاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چچا جان الحاج سید ابراہیم باپو نے آپ کے والد گرامی محمد یونس بخاری وقاری کے انتقال پرملال کی خبر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم یونس باپو کو غریق رحمت فرما، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ان کی بے حساب مغفرت فرما کر انہیں ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ، مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا، رحمت و رضوان کے پھولوں کی برسات فرما۔ یا اللہ، مرحوم کی قبر میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ یا اللہ، مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی ابراہیم باپو میں آپ سے بھی حاجی یوسف بخاری، حسین بخاری، عبدالستار بخاری اور آپ کی امی جان سبھی سے تعزیت کرتا ہوں۔ سید محمد رضا کی امی جان سے بھی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے، ہمارے بہت پرانے کرم فرما۔ سب سے پہلے میرا تعارف ان سے ہوا تھا، دعوت اسلامی نئی نہیں بنی تھی، پھر ابراہیم باپو، یوسف باپو وغیرہ سے ترکیبیں ہوئیں۔ بیچارے یہ چلے گئے، اللہ بیچاروں کو بس غریق رحمت کرے، آپ سب کو صبر دے۔ دیکھیے، وہ جانے والے پر رونا جو ہے نا وہ تو آتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، روئے تو یہ رونا رحمت ہے، خود بخود جو رونا ہے، مگر اس میں آواز اور شور شرابہ نہ کرے، نوحہ نہ کرے، الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، کہ بعض اوقات تو معاذ اللہ کفریات تک بک دیتے ہیں لوگ کہ یا اللہ تجھے اس کے بچوں پر ترس نہیں آیا، تو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، تو اس کو اتنی تو نے تکلیف دی اور پھر دنیا سے بھی لے لیا، نعوذ باللہ، یہ کفریات ہیں۔
اس سے بندہ جو ہے نا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا بعض لوگ یوں بولتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی اللہ کو ضرورت تھی اور یہ اچھا آدمی تھا اس لیے لے لیا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے، تو کسی کی حاجت نہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے۔ تو اس لیے وہ بس وہ بہت صبر کرنا اور ان کی آخرت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے وہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جو ابھی بھی شائع ہوئی ہے، اسی ہفتے کو ہی اس کا اعلان ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، تو الحمدللہ میرے پاس یہ پہنچ گئی ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 116 سے آپ کو ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو حجان تیمی علیہ رحمت اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مجمع تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے بیٹے کے جنازے میں روتا دیکھا تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھ میں اس کے لیے وہی جذبات ہیں جو کسی باپ کے اپنے بیٹے کے لیے ہوتے ہیں، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ رونے کا سبب بتا دیا کہ اس کی آخرت کی فکر بھی، ہم روتے ہیں، ہم نفسیاتی اثر کے تحت روتے ہیں کہ ہمارے گھر کی رونق چلی گئی، ہمارا کمانے والا چلا گیا، تو ہمارا وہ سہارا چلا گیا، تو فلاں چلا گیا۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے جو انہوں نے رونے کا سبب بتایا کہ میں نہیں جانتا کہ اب یہ میرا بیٹا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ تو فکر آخرت کی طرف وہ کنورٹ کرنا چاہیے اپنی سوچ کو، تو اس میں بھلائی ہے، دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ اللہ پاک کرم کرے، وہ خاص کر وہ سارے بھائیوں کو میری یہ مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیا کریں، اور 11 مدنی مذاکروں کی سب کو میں حسین باپو، ابراہیم باپو، حاجی یوسف تو UK میں ہوتے ہیں، عبدالستار باپو اور محمد رضا بیٹے آپ کو بھی یونس باپو کے اصال ثواب کے لیے ریگولر مسلسل 11 مدنی مذاکروں میں حاضری دینی ہے، وہ بھی اس طرح کے عشاء فیضان مدینہ میں ہو، تب تو پورا ملے گا نا، ورنہ پورا ملے گا نہیں۔ تو کوشش کرنا کہ عشاء بھی فیضان مدینہ میں ہو جائے۔ دیکھیے اب کیا کرتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے، سارے خاندان کو شاد و آباد پھلتا پھولتا رکھے، بے حساب مغفرت سے مشرف کرے، آپ کی برکتیں مجھے نصیب کرے، سیدوں کے صدقے مجھے ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور مدینے کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ بار بار یا اللہ محمد رضا کو حاجی محمد رضا بنا دے، ان کے ابو تو بیچارے نہیں پہنچ سکے، یہ بیٹا پہنچ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے بیٹے امی کا بہت خیال رکھنا، اس وقت جو امی کو صدمہ ہوگا یہ بیچاری یہی سمجھ سکتی ہوگی، تو ان کا بہت خیال رکھنا، ان کو بالکل ٹینشن نہیں دینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں چشتی کابینات کے ائمہ مساجد اور دیگر عاشقان رسول میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری کے سنتوں بھرے بیان کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ قلعہ کیا ہے؟ قلعے میں پناہ لینی ہے نا، دشمن سے بچنا ہے، محفوظ جگہ پر پہنچنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ قلعہ ہے۔ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس قلعے میں کون پناہ لے سکتا ہے؟ کس کو پرمیشن ملے گی اس میں آنے کی اور چھپنے کی اور رہنے کی اور شیطان سے اور دشمن سے تحفظ کی؟ فرماتے ہیں جس کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہو، لیکن جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، وہ رحمان کے قلعے میں نہیں، شیطان کے میدان میں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے شیطان کا ایک فیب یہ بھی ہے، وہ تمہیں نماز میں آخرت کی فکر اور اچھے کاموں کے سوچنے میں لگا دیتا ہے، تاکہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کے سمجھنے سے رکو۔ یاد رکھو جو چیز تمہیں قرات کے معنی سمجھنے سے روکے وہ وسوسے ہیں، کیونکہ قرات سے مقصود زبان کو حرکت دینا نہیں بلکہ اس کے معنی سمجھنا ہے۔ ہمارے آقا فاروق اعظم امامت فرماتے تھے نا، آپ کی قرات اللہ اللہ اللہ
آپ اس قدر آپ پر رقت طاری ہوتی تھی کہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، دور تک لوگ سنتے تھے کہ فاروق اعظم تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آپ کا جاہ و جلال بہت زیادہ تھا، مگر کوئی تلاوت کرتا ہے بالکل نرم پڑ جاتے تھے، اور تلاوت سن کر تو آپ پر خشی طاری ہو جاتی تھی ہماری تلاوت. تو امام غزالی فرما رہے ہیں کہ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرات کرنے والے، زبان حرکت کرتی مگر دل غافل ہے. دوسری قسم کے کون ہیں؟ زبان حرکت کرتی ہے، دل پیروی کرتا ہے. جیسے گویا وہ کسی سے سن کر وہ پڑھ رہے ہیں، مگر ان کی کیفیت ہی کسی اور سے سن رہے ہیں اور دل پر اس کے معنی گزر رہے ہیں نا. تیسرا وہ جو پہلے معنی سمجھتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے، اس کا درجہ سب سے زیادہ لکھا ہے امام غزالی نے. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. اور پہلے زیارت کرائی گئی خلاف خانہ کعبہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی، اور اب غلاف خانہ کعبہ کے بعد ریاض الجنہ کے قالین کے ایک بڑے حصے کی سلسلہ ذہنی آزمائش کے سیمی فائنل میں حسین مناظر ملاحظہ کیجیے. مبارک زیارت کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، سبحان اللہ. مبارک زیارت ہمارے درمیان ہے، سبحان اللہ. ریاض الجنہ کے مبارک قالین کا کتنا خوبصورت حصہ ہمارے درمیان آ گیا ہے. زور سے کہیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیچ میں جنت، اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار. سبحان اللہ. اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا، بیچ میں جنت کی پیاری 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 ریاض الجنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے اور منبر کے درمیان جو جگہ جنت کی کیاری، اس مبارک قالین کا حصہ ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو مدینہ منورہ میں یہ ملا اور انہوں نے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں زیارت کے لیے ہمیں بھجوایا ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے مزار پر انوار پر نگران کابینات نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت حاصل کی. مراد آباد یو پی میں دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. ان کی سیرت کے مختلف گوشوں پر ایک مدنی گلدستہ بھی پیش خدمت ہے. اللہ عز و جل کے نیک بندوں نے اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے احکام کی بجا آوری کی. جیسا کہ سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے شہر مشہد سے صدر الافاضل ہند آئے. اسی خانوادے میں مراد آباد یو پی میں 21 سفر المظفر 1300 سن ہجری بمطابق 1 جنوری 1883 سن عیسوی بروز پیر ایک ہونہار سعادت مند بچے کی ولادت ہوئی. وہی بچہ بڑا ہو کر دنیا سنیت کا عظیم رہنما ہوا اور صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے نام سے جانا پہچانا گیا. صدر الافاضل اپنی مختلف دینی، علمی، تبلیغی، تحقیقی و تصنیفی مصروفیات اور تاحیات درس و تدریس سے وابستہ رہے. صدر الافاضل نے تقریباً 2 درجن کتابیں بطور یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سوانح کربلا اور کتاب العقائد جیسی عمدہ تحریروں کے ساتھ ساتھ نہایت ہی آسان عام فہم تفسیر خزائن العرفان تحریر فرما کر امت مسلمہ کو بہت قیمتی اثاثہ عطا فرمایا. 19 ذوالحجہ 1367 سن ہجری بمطابق 23 اکتوبر 1948 سن عیسوی بروز جمعۃ المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. وقت وصال
ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا، پیشانی اقدس اور چہرہ مبارک پر بے حد پسینہ آنے لگا۔ اب آواز دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ شہزادگان نے کان لگا کر سنا تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ آج بھی صاحب مزار سے خوب فیض حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی پاک و عثمانی کابینہ سانگلہ ہل پنجاب پاکستان میں محمد اشرف ایس ایچ او صدر تھانہ سانگلہ ہل اور اے ایس آئی محمد اشتیاق سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ یو سی چیئرمین قادر آباد پنجاب پاکستان محمد اشرف کے آفس میں مدنی حلقے کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ دعوت اسلامی کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے جو مدنی چینل ہے اس کے حوالے سے، اور جو یہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو دعوت دینے آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ جو مدنی چینل اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، اور جو ہمارے میر اہل سنت ان کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رکھے۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیث، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ رکن شورا حاجی فاروق جیلانی عطاری نے جدول اور مدنی کاموں کے حوالے سے عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ زمزم نگر حیدرآباد، باب الاسلام سندھ پاکستان میں ملاحظہ کیجیے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ نگران کابینات نے مراد آباد شریف یو پی ہند میں، جبکہ اٹلی میں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ گزشتہ روز رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کا سفر پنجاب پاکستان رہا۔ آپ نے جدول کے دوران بھاول نگر اور وہاڑی پنجاب پاکستان میں شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ آپ نے پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی کی، جبکہ مختلف شعبہ جات دعوت اسلامی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ دعوت اسلامی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور عشق رسول جو ہے وہ اس کو نوجوان نسل میں بیدار کر رہے ہیں، تو یہ بڑی ایک اچھی کوشش ہے۔ یقین کریں یہاں آ کر اتنی زیادہ روحانی خوشی ملی کہ یہ لوگ دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج کا یہ بہت ہی خوبصورت اجتماع جو دعوت اسلامی کی طرف سے تھا، اور خصوصی طور پر وہاڑی کے تاجروں کو دعوت دی گئی، اور جس میں ہم تاجروں نے بھرپور شرکت کی۔ دعوت اسلامی دین متین کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ہر شعبے میں الحمدللہ دعوت اسلامی اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، اور ہمارے تاجر برادران کو چاہیے دعوت اسلامی کا مالی طور پر بھی اور ہر حوالے سے اپنا کوآپریشن کریں، اپنا تعاون کریں۔ انشاءاللہ ہم مالی اور جانی اور اپنے بچوں کو بھی ان مدرسوں کو ہی دیں گے۔ اس پہ عمل کروں گا آج کے بعد، اور اوروں کو بھی کہوں گا کہ دعوت اسلامی میں شامل ہو اور اچھی صحبت حاصل کریں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار۔ 11 مرتبہ ایک ہی سانس میں یا نورو پڑیں گے، یا نورو 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 11 بار پڑھیں گے، پھر آنکھوں سے کھلا کے ان 10 پوروں پر لگا کے پھر یہ ہر نماز کے بعد یہ اپنی عادت بنائیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نور عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسی آنکھیں عطا کرے جو اچھا دیکھے۔ مجلس نشر اشاعت کے تحت مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی حلقہ صحافی ایسوسی ایشن کے صدر اور کرائم رپورٹر فرید بابر کے بھانجے کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا، اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا۔ کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں،
عطار کو دے موت، خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت، خدا کوئے یار میں دل کو سکون چمن میں گئے نالا دار میں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ نیپال کے شہر نیپال گنج میں ہوا، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی۔ اسلامی بھائیوں کے رقت انگیز مناظر بھی اس مدنی گلدستے سے پیش خدمت ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھر و تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع فتن سے صدا بچا